کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو جب شخصیت کی اصلاح نہیں ہوگی، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کی شخصیت کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی، جنہوں نے معاشرے میں اپنا کوئی پازیٹیو کردار ہی ادا نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم کیا ہوگا. وہ مخلوق کہ جس نے اپنی شخصیت کی بنیاد، کہ ایک مخلوق کی سب سے پہلی اٹیچمنٹ وہ اس کے خالق سے ہوتی ہے. مصور ہے، وہ کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ جو تصویر بنی ہے اس کے سب سے زیادہ، سب سے پہلے قریب کون تھا؟ اس کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ کہ جس کا یہ شاہکار ہے. یہ تصویر جس کا شاہکار ہے، وہ تصویر بنا کے بندہ سائن کر دیتا ہے کہ یہ فلاں آرٹسٹ کی بنی ہوئی ہے، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا. آپ کوئی تصویر دعویٰ کر دے کہ میرے بنانے والا کوئی نہیں، میں خود بنی ہوں. تو جب انسان کا معاملہ ہے، یہ بھی کسی کی بنائی ہوئی صورت ہے، مورت ہے، تو اس کی شخصیت کی تعمیر کا اولین حق کیا ہے؟ کہ یہ اپنا خالق کے ساتھ تعلق جوڑ لے. تو جب ہم ساری چیزیں کریں، اپنی ذات کی نگرانی نہ کریں کہ میں جس کا شاہکار ہوں، جس کی مخلوق ہوں، اس خالق کے ساتھ تعلق جڑے گا تو شخصیت سنورنے کا معاملہ آگے شروع ہوگا. ورنہ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں کہ میں میٹھا میٹھا بولوں گا، اس مٹھاس میں بھی ہمارے باطن کے اندر جو زہر پرورش پائے گا اس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوگی. کیونکہ خالق سے علیحدگی اختیار کر کے ہم اپنی شخصیت کو سنوار نہیں سکتے. اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر پہرا دینا. قو انفسکم، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی اصلاح کا حکم دیا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو. کیونکہ بچانے کا، اپنی ذات کو بچانے کا پہلے حکم دیا، تو بچے گی کب؟ جب یہ ذات سنورے گی. یہ نفس کب بچے گا؟ قو انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ. یہ جان بچے گی کیسے؟ بچنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو تعمیر کیا جائے. اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو مثبت اوصاف سے اللہ تبارک و تعالی نے جو دیے ہیں، ان کو مثبت اوصاف کو اپنے اندر اجاگر کیا جائے. جو بھی اللہ رب العزت نے جس طرح کی بھی کوالٹیز دی ہیں، ان کو جب تک ہم پرکھنا نہیں شروع کریں گے، جب تک ہم ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو اس وقت سارے کا سارا معاملہ زبانی جمع خرچ رہ جائے گا. جیسے شاعر نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بہتر انسان بننا ہے. کیوں؟ کہ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی قوت رکھی ہے، وہ مثبت ہی مثبت ان کے اندر چل رہا ہے. جو اللہ نے حکم دے دیا وہ اسی پر چل رہے ہیں. لیکن جو رینڈم ورک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، تو اس کے اندر خیر و شر کا مارکا ہے. اب جب انسان اپنے اندر موجود شر کو شکست دے گا تو یہ ان فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے گا کہ جن کا وجود صرف اور صرف خیر اور نور پر ہی قائم ہے. یہ نور اور اندھیرا، یہ نور و ظلمت، یہ روشنی و اندھیرا، یہ انسان کے اندر ہے. اب یہ اس پر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو مینارہ نور بناتا ہے یا اندھیری کوٹھڑی. اس کا سینہ تعمیر شخصیت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایک چراغ بن جاتا ہے کہ نہیں. یہ صرف اور صرف اس کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر وہ محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کو سنوار دے گا، اس کی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا.
اب محنت کا شروع کہاں سے کیا جائے؟ ایک بزرگ انہوں نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارو. اللہ کی رضا کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارو. اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس نیت کی برکت سے تمہارے باطن کو سنوار دے گا. چھوٹی سی بات ہے، یوں سمجھیے کہ جو بالکل اینڈ پر آنے والے ہیں اگر وہ بھی چاہیں کہ پورے خطبے کا نچوڑ سن لیا جائے تو وہ یہی بات ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوار لے گا. اب اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ نہیں کہ مجھے دیکھنے والے صوفی سمجھیں، دیکھنے والے مجھے حاجی صاحب سمجھیں، دیکھنے والے مجھے بہت اچھے اخلاق کا مالک سمجھیں. نہیں، رضا اللہ کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوار لیا، اللہ اس کی اس نیت کی برکت سے اس کے باطن کو سنوار دے گا. تو یہ ہماری شخصیت کو سنوارنے کا ایک لاہے عمل ہے، ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے نافع بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.